نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج جو کہ مدنی سورت ہے، پارہ نمبر 17، اس کے اندر اللہ رب العزت قیامت کے دن جو زلزلہ برپا ہوگا اس کی تصویر کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے، اور غالب یہ ہے کہ اس کا وقت وہ ہوگا کہ جب زمین یکا یک الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی، یعنی ہماری زمین جو ہر وقت پھر رہی ہے یہ الٹا پھرنا شروع کر دے گی اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں، چاند، سورج، زمین، چاند، ستارے، ان میں سے سورج کا مشرق سے طلوع ہونا اور مغرب میں غروب ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اس دن مغرب سے طلوع اور مشرق میں غروب ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ 30ویں پارے کے اندر سورۃ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کا مضمون اور اس سورۃ حج کی یہ جو ابتدا ہے اس کا مضمون بالکل ایک طرح کا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اسی زلزلے کے بارے میں فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین ایک سخت بچاڑ کے ساتھ ہلا کے رکھ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے تمام تر دفینے، تمام تر بوجھ بیر نکال دے گی۔ اور اس کی پوری جو تفصیل ہے وہ میری ایک اور ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ یہ جو ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اس کا بھی مقصد اللہ رب العزت کے جو قیامت برپا ہوگی اس سے ڈرانا اور لوگوں کو رجوع اللہ کی طرف لانا میرا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر صریح دلالت کرتی ہیں، اور کیا قرآن کریم کے اندر جہاں اور اس زلزلے کا ذکر ہے، ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ سورۃ حاقہ ہے کہ پس جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو یہ واقعہ عظیم واقعہ پیش ہوگا۔ اور پھر 30ویں پارے کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالہا جو میں نے پہلے عرض کی ہے، اور پھر سورۃ نازعات کے اندر اس کا ذکر ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، کہ جس روز ہلا مارے گا زلزلہ ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی۔ اور پھر سورۃ واقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، کہ جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑیں گے۔ اور پھر سورۃ مزمل کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، کہ تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی اور جس کی شدت سے آسمان پھٹے کا پھٹا رہ جائے گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس روز تم اسے دیکھو گے تو حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا،
وجہ کیا ہوگی؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ويتبع كل شیطان مرید، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ اس کو دوست بنائے گا، اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں، تمہیں زندگی کے بعد کی موت کے بارے میں کچھ شک ہے؟ تمہیں معلوم ہو کہ ہم تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے، پھر گوشت کی بوٹی کی شکل، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکلی بھی، تاکہ تم کو حقیقت واضح کر دے۔ حضرات محترم، یہ انسان کی جو پیدائش کے مراحل ہیں، یعنی انسان پہلے نطفے، اور نطفے سے پھر مٹی، مٹی سے خون، خون سے لوتھڑے سے پھر خون، گوشت کی بوٹی، اور پھر اللہ رب العزت اس میں ہڈیوں کا پیدا کرنا، اور پھر انسان کی شکل مادر رحمی کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت انسان کی مختلف شکلیں، اور پھر ناک، کان، دل، اوپر کے اعضاء کی تو بات ہی الگ ہے کہ آنکھیں ظاہر ہیں، ہاتھ ظاہر ہیں، پاؤں ظاہر ہیں، پیٹ ظاہر ہے، سر ظاہر ہے، جسم کے پورے اعضاء، اور پھر اندر دل، گردہ، آنتڑیاں، یہ ساری پیدا کرنے انسان کی سوچ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ہر انسان کو کامل پیدا کرنا، اور پھر 9 ماہ ماں کے پیٹ کے اندر، پھر وہاں پہ انسان کی خوراک کا بندوبست، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر آنا، اور پھر بھی رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ سب سے بڑے رازق ہیں اور بڑی طاقت والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قیامت جو ہے یہ برحق ہے، یہ آ کے رہے گی، اور اس کے اوپر ہمارا 100% سے بھی اوپر یقین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو پھر کیوں نہ، جب ہم اس دنیا کے اندر اس مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ اللہ کو راضی کر لیں، تو پھر ہم کیوں دنیا داری کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں؟ رزق جو ہے وہ جو انسان کے مقدر کے اندر لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ کوئی انسان نہ تو کسی کا رزق کم کر سکتا ہے، نہ کسی کا رزق بڑھا سکتا ہے۔ جو انسان کے رزق ذمہ لکھا ہوا ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ قیامت کی جو گھڑی ہے لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یعنی جو انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو انسان بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اسے اس دنیا کو چھوڑ کر ایک الگ جہاں کے اندر جانا ہے۔ پھر اس کی لاش جو ہے وہ قبروں کے اندر، دیکھیں بھائیو، یہ قبر جو ہے یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی کا کسی حادثے کے اندر موت ہو جائے اور اس کے چیتڑے اڑ جائیں، جہاز جس طرح ایئر کرافٹ ہو جاتا ہے، یا انسان سمندر کے اندر ڈوب کر مچھلیوں کی اور سمندری جانوروں کی غذا بن جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں بیچاروں کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے کہ جنت قبر جو ہے